امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کی ہے کیونکہ ملک بھر میں جاری احتجاجات دن بدن شدت اختیار کر رہے ہیں اور حالات پرتشدد ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں احتجاجات کے باعث گرفتاریاں، زخمی ہونے، سیکیورٹی اقدامات، سڑکیں بند، ٹرانسپورٹ معطل اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے حالات ہیں جن سے امریکی شہریوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ سفارت خانے نے مشورہ دیا کہ امریکی شہری اگر محفوظ ہو سکے تو زمینی راستوں سے ارمینیا یا ترکی کے راستے ایران چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ انٹرنیٹ بندش کے پیش نظر رابطے کے متبادل انتظامات بنائے جائیں۔ دوہری شہریت رکھنے والے امریکی ایرانی شہریوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ایران دوہری شہریت تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کو اپنی ایرانی پاسپورٹ سے ہی ایران چھوڑنا چاہیے۔ اسحاق ڈار کا عباس اراغچی کو فون، ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو فون کر کے ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران سفارتی روابط جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ رابطے کے ذرائع بحال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے درمیان رابطے کھلے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اراغچی اور وٹکوف کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ روایتی ثالث سوئٹزرلینڈ کے ذریعے بھی رابطے کھلے رہتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ نے کچھ معاملات کا ذکر کیا، کچھ عمومی خیالات سامنے آئے۔ مجموعی طور پر ایران کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب امریکہ کی طرف سے متضاد بیانات سنجیدگی کے فقدان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت روکنے کے لیے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام کا فیصلہ۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کو اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں کو روکنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اشیاء کی غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کو گرفت میں لیا جائے گا۔ ایف بی آر کے ذرائع نے مزید بتایا کہ ایف بی آر نے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام کے لیے 10 ارب روپے مانگ لیے۔ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام سے اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام ممکن ہوگی۔ موجودہ چیک پوسٹوں کو ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن میں تبدیل کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے اسٹاف کے لیے رولز، آپریشنز اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ خالی اسامیوں پر آرمر فورسز کے ریٹائرڈ آفیسرز اور سپاہیوں کو کنٹریکٹر پر بھرتی کیا جائے گا۔ موسمی خرابی، لاہور فلائٹ آپریشن متاثر۔ 4 پروازوں کی اسلام آباد لینڈنگ فلائٹ شیڈول کے مطابق ملک بھر کی 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ 53 کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ لاہور فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کے سبب 4 پروازوں نے اسلام آباد لینڈنگ کی جبکہ اسلام آباد گلگت کی قومی ایئر لائن کی 4 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور ابوظہبی کی غیر ملکی ایئر کی 2، اسلام آباد سکھر کی بھی 2 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ جدہ لاہور کی 2 پروازوں کو اسلام آباد اتارا گیا جبکہ ابوظہبی نجف سے لاہور کی پروازیں کی بھی اسلام آباد لینڈنگ ہوئی۔ علاوہ ازیں اسلام آباد اور کراچی کی 14 پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہوئی۔ لاہور کی 12 پروازوں کی آمد اور روانگی میں بھی تاخیر ہوئی۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق پشاور ایئرپورٹ کی 8 جبکہ سیالکوٹ، ملتان، فیصل آباد کی 2 پروازوں میں بھی تاخیر ہوئی۔ بنگلہ دیش کا معاملہ آئی سی سی کے لیے درد سر بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کی جانب سے ورلڈ کپ میچز کے لیے بھارت جانے سے انکار کا معاملہ آئی سی سی کے لیے درد سر بن گیا۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذرل نے دعویٰ کیا کہ آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم کی جانب سے موصول ہونے والے خط کے بعد 2026 کے T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش ٹیم کے لیے بھارت جانا ناممکن ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری بھارت میں میچز نہ کھیلنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہم نے آئی سی سی کو 2 خطوط بھیجے اور اب دوسرے خط کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم اور سیکیورٹی کے ذمہ داران نے ایک خط بھیجا ہے۔ اس میں 3 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بنگلہ دیش ٹیم کے لیے خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ بھارت میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے لیے T20 ورلڈ کپ کھیلنا ممکن نہیں ہے۔